کلام میں بہت احتیاط ہونی چاہیے. غیر مقصود میں رواں کلام معرفت سے کورا ہونے کی علامت ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں بعض لوگوں کو غیر مقصود میں بس ایسی فضول لغو باتوں میں بڑی روانی ہوتی ہے، تو بھائی ادھر محتاط رہنا چاہیے. غیر مقصود میں رواں کلام تو باطن کی کورا ہونے کی علامت ہے. دین میں ہو رواں کلام، مفید باتوں میں ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے میں ہو. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ٹھیک ہے، خدمت خلق کے لیے ہو روانی کلام کی. یہ لغویات میں اتنا کلام رواں کیوں ہے بھائی؟ فضولیات میں اتنا رواں کلام کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھئی سارے گنہگار ہیں، تو بھئی الا ماشاء اللہ لگا دو. احتیاط کا تقاضا ہے. اب یہ کہ دعویٰ ہو گیا بڑا، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بھئی فلاں علاقے میں کہا جائے کہ بھئی بہت لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، حصی چیز ہے، اس نے اس کو بیان کیا. لیکن اگر ہو سکتا ہے دو چار اللہ والے بھی ہوں، نیک بھی لوگ ہوں، اللہ ماشاء اللہ لگا دیتا تو محتاط کلام ہو جاتا. اور اس کے کلام نے اس کو خدا سے دور کر دیا، سب کو لپیٹ دیا اس نے. تو اب اصلاح نہیں کروائی اور ممبر پہ بیٹھ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ بعض اوقات وہ اس کا بیان اور وعظ اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے. کسی کے کلام کا دیر سے جواب دینا یہ بھی بے ادبی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انتظار کی تکلیف دینا ہے. انتظار کی تکلیف دینا ہے. بعض تھوڑے ڈیڑھ ہوشیار نفس پرست ہوتے ہیں کہ اینٹ مڑوڑ نہیں چھوڑتے ہیں، اینٹ مڑوڑ نہیں چھوڑتے، اپنی ذرا اینٹ مڑوڑ میں رہتے ہیں. کچھ نفس کی بھی رعایت، جواب بھی دیتے ہیں کہ وجوب تو ادا ہو جائے، کچھ دیر سے بھی دیتے ہیں. یہ بھی تو ایک دیر سے جواب دینا بھی تو ایذا پہنچانا ہے. ایذا پہنچانا، ایذا مسلم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایذا پہنچانا، نیت ہے ایذا پہنچانے کی تو یہ بری چیز ہے، پھر مرض ہے. لیکن بے نیت کے ایسا کرتے ہیں تو خواہ کیوں بھائی ایسا کریں؟ کلام محتاط ہونا چاہیے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے پاس کوئی آتا کہتا حضرت یہ میرا صاحبزادہ ہے. فرماتے تھے آپ صاحب ہیں؟ تو وہ پھر آگے تو جواب نہیں بن پڑتا تھا بیچارے سے. فرماتے تھے کہ کہو غلام زیادہ ہے، اپنے کو غلام کہو. خدا کے غلام ہیں ہم، عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں. وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. یہ غلام کا زیادہ ہے، غلام کا بیٹا ہے، یہ غلام زادی ہے، یہ غلام زیادہ ہے. ہاں دوسرے سے پوچھے کہ بھئی یہ آپ کا صاحبزادہ ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ آپ کا صاحبزادہ؟ تو دوسرے کو تو صاحب کہے، کوئی بات نہیں، اپنے کو غلام کہے. الفاظ میں بھی تواضع ہو. آپ میرے دولت خانے پہ کب حاضر ہوں گے؟ میں آپ کے غریب خانے پہ ضرور تشریف لاؤں گا. تو بعض ملتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کے ہاں ضرور تشریف لاؤں گا. تو اگر کوئی بیعت ہوتا ہے، اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں. یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہوں گا. اپنے لیے کہے کہ میں حاضر ہوں گا، اور دوسرے کے لیے کہے کہ آپ کب تشریف لائیں گے. یہ سب آداب ہیں. الفاظ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے. جسم سے روح آتی ہے، الفاظ سے معنی آتے ہیں. جیسا ظاہر بناتا ہے ویسا باطن آ جاتا ہے. گدھی کے پیٹ میں گدھے کا پہلے اسٹرکچر بنتا ہے، پھر گدھے کی روح آتی ہے، شیر اور الو کی روح نہیں آتی. تو جیسا ظاہر ہوتا ہے ویسا باطن عطا ہوتا ہے. اولیاء اللہ والا ظاہر بنا رہے ہیں، متبع سنت بن جائیں ظاہراً بھی ہم لوگ، تو باطن میں بھی خدا کی ولایت عطا ہو جائے گی. جیسا ظاہر بنا لیا اللہ والوں جیسا، تو باطن بھی اللہ والوں جیسا، روح بھی اللہ والوں جیسی نصیب ہو جائے گی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ. ظاہر خراب ہے اور باطن کے اچھا ہونے کی جتنے دعوے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں. اور لاڑے لپے، ٹوپی اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، تو اس سے بھی بچنا ہے. ایک صاحب کو فون آیا، کہتے ہیں ہیلو، ہاں ہیلو، ہاں بھائی وہ میرے پیسے، ہیلو آواز نہیں آ رہی. کہتے ہیں بھائی وہ میرے پیسے آپ نے لیے تھے، وہ اس کا کیا ہوا پیسوں کا؟ وہ آپ آج کا آپ نے وعدہ کیا تھا، کیا ہوا؟ ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے. تو بھائی وہ پیسے جو میرے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہتے آواز نہیں آ رہی. تو ساتھ میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے یار آواز آ تو رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے اسپیکر میں سے. اس نے کہا تجھے آ رہی ہے تو دے دے. سچ بولنا چاہیے. لاڑے لپے، ٹوپی، ڈرامہ جس کو آج کل کہتے ہیں نا، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ساری. ایذا مسلم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. نہیں ہے ویسے کہتے ہے ہی نہیں تو کہاں سے دوں؟ اب میں کیا کروں؟ ہے ہی نہیں، لے لیے کھا لیے، اب کیا کروں؟ تو بتا حال اس کا. اب جھوٹ بولوں گا تو مزید ظلم در ظلم ہو جائے گا. سچ بول رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت و کرم سے تقوی نصیب فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.